أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الخلائق والبريات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الطهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باوجود بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر کل سے آپ مناسب سمجھیں تو ذرا بچے سائڈ پہ بٹھا دیا کریں تاکہ یہاں وہ احباب تشریف فرما ہو سکیں جو بات لیتے نہیں بلکہ خود مجھے دیتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ گزشتہ تقریر میں کل کی خیریت شاہ صاحب ٹھیک ٹھاک کل کی تقریر میں میں آخر گفتگو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام جیسی ما الحق
شخصیت نے، ذات مبارکہ نے نہج البلاغہ میں جو خطبہ بخشا ہے کہ آل محمد کے ساتھ اس امت کے کسی فرد کا قیاس تک نہیں کیا جا سکتا، تو پہلے آل محمد کی خود علی نے اپنی زبان لسان اللہ کے ساتھ تعریف کی ہے، پہچان کرائی ہے کہ آل محمد کون ہے۔ ان پہچان کرانے والے فرمودات میں حضرت علی کا ایک فرمان کل میں عرض کر چکا ہوں کہ ایبت علم ہی، کہ یہ آل محمد ہی ہیں جو اللہ کے علیم کے علم کا برتن ہے، ظرف ہے۔ اب جب تک کما حق ہو تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، لیکن جب تک با اعتبار خوشبو ہمارے ذہنوں میں قرآن کا بتایا ہوا مقام علم علیم نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم عظمت آل محمد کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے علم کا برتن ہے۔ توجہ فرمائی صاحبان۔ صاحب جی یہ بچے ذرا اٹھائیں، انہیں ادھر بھیجیں، اٹھو میرے بچوں، شاباش اٹھائیں جی انہیں ذرا، یہ پیچھے والا بچہ اٹھائیں ذرا، جج جی کنٹرول کیتا کرو نا، میں گل چلانی ہے سارے تسی اج بچے بٹھا دیتے ہیں، درود پڑھیں جی صلوات، سائڈ پہ انہیں بھی آئیں، صاحب سامنے آئیے، ذرا سامنے آئیں تشریف لے آئیں، آ جائیں سامنے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جب تک قرآنی فرمودات کے سائے میں ہمارے ذہنوں میں علم علیم کی جھلک موجود نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہیں گے کہ آل محمد کو علی جیسی ذات مبارکہ نے اللہ کے علم کا ظرف کیوں؟ آج کی گفتگو میرے اعتبار سے مشکل ہوگی، لیکن جہاں تک آسان الفاظ آپ کی دعاؤں کے سائے میں ادا کر سکوں گا، کوشش کروں گا۔ جب ہم نے قرآن کو دیکھا تو سورہ نمبر 6 سورہ الانعام، آیت نمبر ہے 58 اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَیْبِ لا یعلمها الا هو، کہ اس علیم ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے پاس علم غیب کی چابیاں ہیں، مفتاحن ہے واحد، مفاتیح ہے مفتاحن کی جمع، تو مفتاحن کا معنی ہے کلید، چابی، کنجی، مفاتی مفتاحن کی جمع ہے، وَعِندَهُ مفاتیح الغیب، اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ ہر مترجم نے ان بریکٹ لکھا ہے، شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، تقریباً سب نے ان بریکٹ لکھا ہے، یعنی علم غیب کے خزانے صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی جتنے علوم غیبیہ ہیں وہ سب کے سب اللہ کی
ذات کے لیے ہیں. اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے پاس علوم غیب کی چابیاں ہیں. اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں سورہ یونس کی. اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ کہ ان سے کہہ دو کہ نہیں ہے. انما کا معنی نہیں ہے یعنی صرف اور صرف بس اور بس فقط اور فقط علوم غیبیہ اللہ کی ذات کے لیے ہیں. جس قدر علوم غیب ہیں وہ سب کے سب اللہ ہی کی ذات علیم کے لیے ہیں. فانتظروا بس تم بھی انتظار کرو. انی معکم اور میں بھی تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ایک انتظار کرنے والا ہوں. اب اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس آیت کی جو ظاہری تفسیر ہے وہ باطنی تفسیر سے ہٹ کر ہے. میں کتاب کا نام لے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے کمال الدین و تمام النعمت. اہل تشیع کے بہت بڑے آیت اللہ حضرت علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ آل اللہ مقامہ کی یہ جمع شدہ کتاب ہے. اس میں آپ نے ایک باب علیحدہ قائم کیا ہے کہ قرآن کی کون کون سی آیت 12ویں امام کی شان کا قصیدہ بن کر نازل ہوئی ہے. انشاءاللہ آ جائیں شاہ جی، آ جائیں ادھر، آ جائیں ادھر آ جائیں انشاءاللہ. حیدر مولا نے صحت اور زندگی قائم رکھی تو میرا بہت ارادہ ہے مولا تکمیل تک ارادے کو پہنچائیں کہ میں اپنے وارث امن امام زمن کی پوری تاریخ 1 اشرے میں یا 2 اشروں میں یا 3 اشروں میں میں مومنین تک پہنچا سکوں. تو یہاں علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اللہ کا یہ فرمانا کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ایک انتظار کرنے والا ہوں. اس کی باطنی تفسیر یہ ہے یعنی حقیقی اس کی تفسیر یہ ہے کہ تم بھی پردہ غیبت میں رہنے والے اپنے امن کے ضامن امام کا انتظار کرو. بڑی مہربانی. حیدر اور میں بھی اپنی مشیت کے تحت اس کو اذن دینے کے وقت کا، اسی لیے میں نے بچے اٹھائے تھے، اور میں بھی اپنی مشیت کے تحت اس کو اذن ظہور دینے کے وقت کا انتظار کر رہا ہوں. معلوم ہوا اب یہ فکر وہاں نہیں ہے، یہ میں ادا کر رہا ہوں. معلوم ہوا 2 عمل ایسے ہیں جن میں وہ لا شریک مومنین کے ساتھ شریک ہے. پہلا عمل محمد و آل محمد پر درود بھیجنا، اللہ کا درود بھیجنا، اللہ کی طرف سے رحمت کو نازل کرنا ہے. تو پہلا عمل اللہ کا محمد و آل محمد پر
درود بھیجنا ہے، اور دوسرا عمل محمد کے آخری وارث کا مومنین کے ساتھ مل کر انتظار کرنا۔ بہرحال فقل انما الغیب للہ، کہہ دو کہ تمام غیب صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بیٹا خاموش رہو، خاموش رہو بیٹا، اور کل سے ادھر نہ بیٹھنا۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ فاطر کی، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے، آج موضوع مشکل ہوگا۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں غیب ہے یا زمین کے سینوں میں غیب ہے، جو آسمانوں کی بلندیوں میں غیب ہے یا زمینوں کی گہرائیوں میں غیب ہے، وہ تمہاری نظروں سے غیب ہے۔ اللہ تو عالم ہے۔ تم اسباب مادیت کے محتاج ہو کہ فلاں زمین کے سینے میں حصے میں کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک جو آسمانوں میں ہے یا جو زمینوں میں غیب ہے وہ غیب نہیں ہے۔ عالم، اللہ جاننے والا ہے۔ اور سنو، اللہ صرف آسمانوں اور زمینوں کے سینوں میں غیب رہنے والے کو نہیں جانتا، بلکہ انہ علیم بذات الصدور، جو تم نے اپنے سینوں میں چھپایا ہوا ہے۔ توجہ فرمائی صاحبان، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑی مہربانی صاحب۔ حیدر، جو تم نے اپنے سینوں میں پوشیدہ رکھا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، میں نے پہلی تقریر میں یکم محرم میں عرض کیا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، جو تمہارے سینے میں چھپا ہوا ہے اللہ اس کا بھی علم رکھتا ہے، یعنی اللہ اس کا بھی عالم ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الحجرات کی۔ اللہ اس میں بیٹا او بیٹے، یا تو بیٹا میری بات سمجھو یا پھر ادھر آ جاؤ، جو نہیں اسے چھوڑیں آپ، بیٹا اسے رہنے دیں، کوئی سوال نہ دیں جی۔ ان دنوں میں ان تقریروں میں کسی قسم کا کوئی سوال نہ دیں۔ ہاں، اگر مضمون سے کوئی سوال تعلق پذیر ہے تو وہ آپ کا حق ہے، وہ آپ بے شک دیں، باقی ادھر ادھر کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جی شیعہ حج نہیں پڑھتے، 4 حج تو میں نے پڑھے ہوئے ہیں، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ جی حج پڑھتے ہیں تو روضہ رسول پہ نہیں جاتے، منبر کی کہانی ہم سناتے ہیں، ہمیں کہتے ہو ہم نہیں جاتے۔ کوئی ایسا سوال مت بھیجے جس کا مضامین سے تعلق نہ ہو۔ ہاں، تو اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الحجرات کی۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، پہلے اس میں فاعل تھا عالم، اب صیغہ مضارع کا ہے جو حال پر بھی بولا جاتا ہے اور مستقبل پر بھی، کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا علم رکھتا ہے۔ اب یہاں بڑی توجہ کی ضرورت ہے، یہاں معنی صرف اور صرف حال کا کیا جائے گا، مستقبل کا نہیں کیا جائے گا،
چونکہ اللہ کے علم کے لیے نہ ماضی ماضی ہے خدا کی ذات کے لیے اس علیم کے علم کے لیے نہ ماضی ماضی ہے نہ مستقبل مستقبل ہے بلکہ اللہ کا علم ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جانتا تھا. واہ صاحب، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جانے گا. نہ، اس کا علم حدود ماضی اور مستقبل کی قید سے آزاد ہے. یہاں تک میں آپ کو لے آیا. اب پھر ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں. بہت مشکل مرحلہ ہے جس سے میں مشکل کشا کے صدقے میں گزرنا چاہتا ہوں. قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَالرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ. میرا حبیب اپنی امت کے سامنے یہ اعلان کر دو، مجھ اللہ کی طرف سے انہیں یہ کہہ دو کہ تم جو عمل بھی جہاں جی چاہے بجا لاؤ. کبھی یہ مت سوچا کرو کہ میرے اس عمل کو میرے سوا یا میروں کے سوا جو گردا گرد بٹھائے ہوئے ہیں، کہ کبھی یہ تصور نہ کیا کرو کہ میرے اس عمل کو میرے سوا یا میروں کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. نہ ان سے کہہ دو. اب دیکھیے اہلیان لاہور، آپ نے گلفام کو چند ٹوٹے پھوٹے ادا کرنے کا درس بخشا ہوا ہے. میں آپ سے بڑا مطمئن ہوں، میں فکرہ دے رہا ہوں. قاعدہ ہے نحو کا کہ جب مضارع پر سین یا صوفہ آ جائے تو وہ مضارع کے معانی کو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. اب آیت میں ہے یرا، یہ ہے مضارع کا صیغہ. اس پر پھر آیا ہوا ہے فسیرا، یعنی سین ہے. قُلْ اعْمَلُوا فسیرا، یعنی اللہ. اب کیا ترجمہ ہوگا سین آنے کے بعد؟ اگر ترجمہ کیا جاتا ہے مستقبل کا تو پھر ماننا پڑے گا کہ اب نہیں دیکھ رہا. اسی لیے میں نے بچے اٹھائے تھے جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہے بات. اگر ترجمہ کیا جائے قُلْ اعْمَلُوا سَيَرَى اللَّهُ کہ اللہ اعمال، اب ترجمہ کیا ہوگا کہ دیکھے گا. اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو پھر گرفت ہے کہ اللہ اب کیا نہیں دیکھ رہا. تو یہاں شیعہ علماء نے، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، یہ تحریر فرمایا ہے کہ چونکہ اللہ کا علم قید ماضی اور قید مستقبل سے آزاد ہے، لہذا یہاں نحو کے قاعدے کی قید ٹوٹ سکتی ہے، لیکن اللہ کے علم پر بات علیم کے علم پر کسی قسم کی مقید کرنے والی بات اس کے علم کو نہیں کی جا سکتی. تو یہاں شیعہ علماء نے جو تفاسیر میں ترجمہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ میرا حبیب اپنی امت سے کہہ دو کہ تمہارے اعمال کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے. اب صیغہ ایک ہے. بات سمجھ، جہاں سمجھنا ہے مجھے اشارہ کر دینا. یعنی قُلْ کہہ دو، اعْمَلُوا تم عمل کرو، سَيَرَى اللَّهُ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اب آگے صیغہ اور نہیں ہے، یعنی رسول کے لیے یرا الگ نہیں، مومنین کے لیے یرا الگ نہیں. تو لہذا
جو ترجمہ اللہ کے لیے ہوگا وہی ترجمہ رؤیت رسول کے لیے ہوگا، جو ترجمہ رؤیت رسول کے لیے ہوگا وہی ترجمہ رؤیت مومنین کے لیے ہوگا۔ اب آگے مومنین نہیں بلکہ مومنین پر الف لام ہے کہ تمہارے اعمال کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، المومنین مومنین بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو تفسیر صافی میں، تفسیر قمی میں، تفسیر منہج الصادقین میں، تفسیر البرہان میں، تفسیر نور الثقلین میں، ہماری باقی تفسیروں میں درج ہے کہ یہاں المومنین سے مراد عام مومن نہیں بلکہ علی سے لے کر مہدی تک۔ جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو۔ حسین چاہے تو خود کو، حسین چاہے تو خود کو خدا کے ہونے کی سب سے بہتر دلیل کر دے۔ حسین جلال کی جلالتوں پہ بھی دلیل کر دے۔ حسین دوشے نبی پر آئے تو ان کا سجدہ طویل کر دے۔ حسین میرا سخی ہے اتنا کہ دین کو خود تبدیل کر دے۔ حسین احساس کی ہے شدت جو ہر کو پل بھر میں نیک کر دے۔ حسین جیسا ہے کون قائد جو بہتر کو ایک کر دے۔ بولا بولا لال کلندر تو المومنون سے مراد کہ مومنون بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں عام مومنین نہیں بلکہ یہاں مراد حضرت علی علیہ السلام سے لے کر 12ویں ہادی تک ہے۔ اب میں ترجمہ دے رہا ہوں، پھر دوں گا تاکہ بات ذہن نشین ہو سکے۔ اللہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، رسول بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک یہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب ایک شریف زادہ، حسبی نسبی، خاندانی بیٹا، اچھے خاندان کا فرد، شریف خاندان کا بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے دادا پردادا کے سامنے، اپنے گھر کے بزرگوں کے سامنے ایسا عمل کرنا گوارا نہیں کرتا جس سے اس کے گھر کے بزرگ خفا ہو جائیں، ناراض ہو جائیں۔ تو جب ایمان ہے کہ ہمارے اعمال کو ائمہ دیکھ رہے ہیں، اب تو بڑا ڈھیلا نعرہ لگایا ہے۔ جب ہمارے اعمال اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول پاک بھی دیکھ رہے ہیں، 12 امام بھی دیکھ رہے ہیں، تو کم از کم عمل کرتے وقت اتنا تو سوچنا چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں آیا وہ اس سے راضی ہیں؟ 12ویں امام کے ظہور کی روز و شب دعائیں مانگنے والوں پوچھو علماء سے، میں تو معمولی سا طفل مکتب ہوں۔ امام پاک خود فرماتے ہیں کہ اے ہمارے ماننے والوں وہ عمل بجا لاؤ کہ ہم تمہارے اعمال کو دیکھ کر فرشتوں پہ فخر کر سکیں۔
مہربانی سے. تو یہاں پر ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا علم غیب رکھتا ہے. اب یہاں تک میں پہنچ گیا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا. اب میں یہاں سے آگے بڑھتا ہوں. جب قرآن کئی آیات ہیں، میں نے تو 2-4 پڑھی ہیں نا، جب قرآن میں بار بار اللہ فرما رہا ہے کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، فقط اور فقط اللہ کے لیے ہے، عالم الغیب بس اور بس صرف اللہ کی ذات ہے، تو پھر یہ جوان، یہ عزیز، یہ بیٹا، یہ شاہ جی، یہ عباس، یہ سب کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ گلفام صاحب جب قرآن میں وضاحت ہے کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، تو پھر ہم شیعان محمد و آل محمد یہ عقیدہ کیوں رکھتے ہیں کہ رسول، علی اور باقی ائمہ عالم الغیب ہیں؟ میں نے کہا تھا نا آج مشکل گفتگو ہوگی. درود پڑھیے گا. بابا جی جو آگے بیٹھے ہو خود خیال کرو، کسی بچے کو اپنے پاس مت بیٹھنے دیا کرو جو میری بات نہیں لے سکتا. یہاں پر ہر شیعہ صاحب شعور یہ سوال کرتا ہے کہ گلفام صاحب جب قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی علم غیب نہیں رکھتا، تو پھر ہمارے ذاکر، مولوی، واعظین، خطبہ، آپ خود ملنگ موالی یہ عقیدہ کیوں رکھتے ہیں کہ محمد و آل محمد عالم الغیب ہے؟ اکثر ملنگوں کا نعرہ ہوتا ہے شاہ جانے تے راہ جانے. تو حضور آج کی گفتگو میں سب سے پہلے اس سوال پر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ غیب کیا ہے. پہلی منزل پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ غیب کیا ہے. تو آپ سب تو جانتے ہیں کہ تعرف الاشیاء بے ازدادہا، چیزیں پہچانی جاتی ہیں اپنی ضد کے ساتھ. اب رات ہے دن نہیں، یعنی رات کے ہونے نے ثابت کر دیا کہ دن نہیں ہے. تو آئیے قرآن پڑھتے ہیں کہ غیب کی تعریف کیا ہے. ہم غیب کو جانیں گے اس کی ضد کے ساتھ. تو 13واں پارہ سورہ الرعد، میں وہاں سے لے کر یہ آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب کا بھی عالم ہے اور حاضر کا بھی عالم ہے. تو اب حاضر کی ضد ہے غیب، یعنی جو حاضر ہے اس کی ضد بنے گی غیب. یہاں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں امام بارگاہ میں، وہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کون داد دے رہا ہے، کون بول رہا ہے، کون دعائیں دے رہا ہے. باہر بھی سب دے رہے ہیں داد. میں غلط فہمی میں رہنا نہیں چاہتا، لیکن مجھ سے تو غیب ہے نا. تو غیب حاضر کی ضد ہے. اب علماء نے جو غیب کی تعریف کی ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ سب میرا ساتھ دے سکیں. علماء نے لکھا ہے کہ حواس خمسہ میں سے کسی ایک حص کے ذریعے سے جس شے کو درک نہ کیا جا سکے اسے کہتے ہیں غیب. یعنی حواس خمسہ 5 قوتیں. نمبر 1 قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت. نمبر 2 قوت شامہ،
सूंघने की कुव्वत, नंबर 3 कुव्वत सामिया, सुनने की कुव्वत, नंबर 4 कुव्वत जायका, चखने की कुव्वत, नंबर 5 कुव्वत लामिसा, छूने की कुव्वत। इन 5 कुव्वतों में से किसी एक कुव्वत के साथ जिस शय की हकीकत को, माहियत को हम ना समझ सके, उसे कहा जाता है गैब। वाह साहब वाह, मैंने लफ्जों में तशरीह कर दी है, अक्सर मजमा चुप कर गया है। अब देखे ना साहिबान, इरादा आपका या मेरा या साहिब इरादा का कहां है? उसके दिल में। अब इरादा है दिल में, ना आंखें देख सकती हैं, ना कान सुन सकते हैं।